ایک نیشن اسٹیٹ میں سوورینٹی ہوتی ہے مونوپلی آف وائلنس اوور اے ریجن. اب وہ مونوپلی آف وائلنس پیپل ود گنز کے پاس ہی ہوگی. دے آر ناٹ سپوز ٹو یوز اٹ آن دا پاپولیشن. یا اکنامکس آپ کو توڑتی ہے, یا پریشر آپ کو توڑتا ہے, یا وائلنس آپ کو توڑتا ہے, یا مقدمے آپ کو توڑتے ہیں. اٹ ول ٹیک 50 to 100 years for Pakistan to come out of its economic turmoil, to fix social justice issues, to fix law and order, and to be regional یا سپر پاور. مساق جمہوریت ہوا تھا تو ایک اللہ نے چانس دیا تھا کہ ہم اس چیز سے باہر آ جائیں. مساق جمہوریت ہوتے ہی, پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنتے ہی نواز شریف صاحب وغیرہ وہی چیزیں کرنے شروع ہو گئے تھے. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے تو ایک چانس تھا کہ ہی وڈ رائز ابو, وہ نہیں کر سکے. اب دوبارہ ہمیں ایک چانس مل رہا ہے کہ ساری سیاسی چیزیں مانتے ایک پیج پہ ہم کریں. کیریکٹرز یہی ہوتے ہیں, انہی لوگوں نے پرفارم کرنا ہوتا ہے. لیکن جو آپ کا بنیادی اختلاف ہے کہ یہ لوگ آئے کہاں سے ہیں, تو یہ بیسکلی اسماعیل بھائی ایک سانچے میں سے آ رہے ہیں جو ڈیپ اسٹیٹ ہی بنا رہا ہے. باقی میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ کسی کا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے زیادہ برا کون تھا. شور, وہ پالیسی پہ ہم بات کر سکتے ہیں زیادہ فائدہ مند برا کون تھا. بٹ بنیادی طور پہ اس وقت ہر بندے کے سینس یہ بنتی ہے کہ جو بندہ مظلوم ہے آپ اس کے حق کی بات کریں. اگر نواز شریف صاحب اس وقت کسی ظلم کا شکار ہے تو ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کیونکہ وہ عمران خان صاحب ہیں, اور کیونکہ ہمارے ڈیپ اسٹیٹ نے نیریٹو کو ابسکیور کرنا ہوتا ہے, انہوں نے نیریٹو کو آبفسکیٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہ ہر قسم کی آواز نکالتے ہیں. جیسا فار ایگزامپل یہ پوری مہم ہے یہ کہنا کہ نہیں سیاستدان سپیس کیوں دیتے ہیں. بھائی وہ سپیس نہ دیں تو آپ انہیں غائب کر دیں, آپ انہیں مار دیں. کدھر ہیں ٹی ایل پی کے لیڈران, کہاں ہیں, ہمیں آج تک نہیں پتا چلا. وہ ہائیڈ اینڈ سیک کے چیمپئن ہیں, ڈھونڈ ہی نہیں ہم پا رہے. جب آپ نے جے یو آئی ایف پہ کریک ڈاؤن کرنا تھا کیسے کیا تھا, جب آپ نے نون لیگ توڑی تھی 97-98 والی نون لیگ اور آج میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ نے جب پیپلز پارٹی کو توڑا تھا کیسے توڑا تھا. تو آپ جب بیکاز ایک نیشن اسٹیٹ میں سوورینٹی ہوتی ہے مونوپلی آف وائلنس اوور اے ریجن. اب وہ مونوپلی آف وائلنس پیپل ود گنز کے پاس ہی ہوگی. 100%. ٹھیک ہے, دے آر ناٹ سپوز ٹو یوز اٹ آن دا پاپولیشن. اگر مثال طور پہ یہاں پہ آپ کیمرہ مین بندوق اٹھا لے تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. چلو ہم میں سے آپ زیادہ بہادر ہیں, آپ لڑ پڑیں گے, لیکن خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو باقی سارے لوگ تو سہم جائیں گے. تو یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی پنجاب کے لوگ دلیر نہیں ہیں, فلاں لوگ دلیر نہیں, ایسا نہیں ہے. ایئرز آف ابیوز کے بعد آپ کا جو ابیوزر ہوتا ہے یا گروپ آف پیپل جو ابیوزر ہیں, آپ ان کے ساتھ ایک افینٹی بنا لیتے ہو. مثال کے طور پہ یار کتنے پنجاب میں ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں جن کے والدین بھی ایم پی ایز اور ایم این ایز تھے, جن کے تہہ خانے ہیں, جو ظلم کرتے ہیں, جو جرم کرتے ہیں, جو کڈنی کے بزنس کر رہے ہیں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, لوگ ان کو پھر بھی جا جا کے مل رہے ہیں, گلے لگ رہے ہیں. کیوں؟ اسٹاک ہوم سنڈروم ہو گیا. اور دوسرا, ہم نے ہمارے معاشرے میں اچھائی کو منی سے ایکویٹ کر دیا. اگر آپ کے پاس منی ہے all is well. آل از ویل. All is well. اگر آپ 20 پرفیوم لگا کے گاڑیوں کے قافلے میں جاتے ہیں, آل از ویل. اور ہم نے ہماری ینگ جنریشن کو بھی کہا کہ آپ اسی طرح گرو کریں, آپ اسی طرح اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. اور یہ چیز اب ہمارے تجزیہ کاروں میں بھی ریفلیکٹ کرتی ہے, اور رپورٹرز بھی. کیوں؟ وہ بھی انسان ہیں, لیکن وہ بھی چاہتے ہیں وہ اچھے گھروں میں رہیں, ان کی اچھی نوکریاں ہوں, ان کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں. اب وہ کہاں سے پیسے کمائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں, مین اسٹریم میڈیا فری ہو سکتا ہے یا ڈیجیٹل اسپیس فری ہو سکتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ ایک آن لائن سیٹ اپ چلانے کا کیا خرچہ ہوتا ہے, کیا ویوز آتا ہے, یوٹیوب کیا پے کرتا ہے. سرکاری اشتہار کے بغیر کیسے ہوگا؟ نہیں ہوتا. پھر آہستہ آہستہ کر کے یا اکنامکس آپ کو توڑتی ہے, یا پریشر آپ کو توڑتا ہے, یا وائلنس آپ کو توڑتا ہے, یا مقدمے آپ کو توڑتے ہیں, اور ہر طرف سے ہو رہی ہے چیز. اچھا, اس میں نا ایک چیز اور میرے ذہن کے اندر آتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وائی ناٹ پٹ این اینڈ ٹو اٹ, وائی ناٹ پٹ اے اسٹاپ ٹو اٹ. تو میرا اس کے ذہن کے اندر آتا ہے کہ واٹ نیکسٹ. سو یو سی سمبڈی کہ آپ آتے ہو, تحریک چلتی ہے اور آپ انقلاب لے آتے ہو, نیپال ہو, سری لنکا ہو, بنگلہ دیش ہو, کہیں پہ بھی ہو. میرا اس کے اندر کوشچن ہوتا ہے واٹ نیکسٹ, واٹ از گوئنگ ٹو فالو. مطلب وہ کیا ہزاروں کروڑوں لاکھوں جو لوگ جو ہیں غربت کی لکیر سے جو نیچے آئیں گے, جو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز اور کم ہوں گی. ایون ٹل ناؤ پاکستان کی ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے اٹ از ایٹ اے 21 ایئر ہائی, 21 سالہ تاریخ کی. انفلیشن کے آپ انڈیکیٹرز دیکھیں, سوشل انڈیکیٹرز دیکھیں, ڈیولپمنٹ کو دیکھیں, سو ریئلائز کے کام تو بہت زیادہ خراب ہے. تو آپ کو سمجھ نہیں آتا پھر واٹ از ٹو فالو. کیا اسٹیٹس کو جو ہے اس پہ مینٹین ہی رہنا؟ پھر سب سے پہلے آپ کو جو ٹائم ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اگر آپ ٹائم کو اسپیکٹرم آف 5 ایئر, 10 ایئر, 20 ایئر دیکھ رہے ہو تو پھر آپ نیشن نہیں ہو, آپ سیلف ہو, آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو. 5-10 سال کی پلاننگ انسان کرتا ہے, نیشن اسٹیٹ 100 سال کی پلاننگ کرتی ہے, 200 سال کی پلاننگ کرتی ہے. ٹھیک,
اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں لیٹ سے فار سم ریزن ڈیپ اسٹیٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ آپ کو واپس روم دیتی ہے, آپ لوگ سارے جمہوریت قائم کر لیتے ہیں. اٹ ول ٹیک 50 to 100 years فار پاکستان ٹو کم آؤٹ آف اٹس اکنامک ٹرموائل, ٹو فکس سوشل جسٹس ایشوز, ٹو فکس لا اینڈ آرڈر اینڈ ٹو بی ریجنل یا سپر پاور. اگر آپ جب تک یہ مائنڈ سیٹ اڈاپٹ نہیں کریں گے, آپ کے پالیسی میکرز یہ مائنڈ سیٹ اڈاپٹ نہیں کریں گے, افیکٹو چینج نہیں آئے گا. یہاں پہ تو جو کیمپین کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی اتنے دن میں کرپشن ختم ہوگی, اتنے دن میں ٹرین بنے گی, اتنے دن میں پاور پلانٹ لگے گا. یہ ایشوز نہیں ہوتے. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جب ہمارے ملک میں آئی پی پیز نہیں تھیں تو غربت کم تھی. ہم نے اب اتنے پاور پلانٹ لگا دیے ہیں کہ ٹیکنیکلی ہم بجلی ہماری ریکوائرمنٹ سے سرپلس سے پروڈیوس کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا ڈیٹ انسین ہو گیا اور آج 21 سالہ ہائی ہے ان ایمپلائمنٹ کا. تو بنیادی طور پہ آپ کسی بھی ڈیولپمنٹ جو آپ بظاہر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کو نیشن اسٹیٹ کے 200 سال 100 سال کے پلان سے ایکویٹ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. اور اسی کے اندر آپ کہتے ہو کہ آپ نے سپریشن آف پاورس کے اندر عدلیہ جو تھی, جو بھی انیشلی ڈسکشن بھی ہو رہی تھی, اس کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا, جو کہ آپ نے بڑا ٹیکٹیکلی اس کو 26ویں 27ویں ترمیم کے اندر اس کو ختم کر دیا. مطلب آئینی عدالت از اے جوک. میں نہیں سمجھتا کہ 26 27ویں میں ختم ہے, پہلی ختم ہو چکا تھا 100% پہلے. بٹ اسٹل اس کی کہنے کہ وہ اس کو دکھانے کے لیے پھر تو کچھ تھا نا. ابھی تو آئینی عدالت تو از اے جوک لائک آئی اسٹیٹڈ کہ مطلب کہ جس کا میں نے احتساب کرنا ہے اسی نے میری اپوائنٹمنٹ کرنی ہے, اس نے مجھے تعینات کرنا ہے, تو مطلب میں کیا یہ احتساب کر لوں گا. اور سیپریشن آف پاورس ضروری کیوں تھی؟ کیونکہ ٹروئکا وہ سسٹم تھا جس نے تینوں پلرز کو سسٹین کرنا تھا. اگر آپ کی جو پارلیمان تھے انہوں نے قوانین بنانی تھی تو ایگزیکٹو نے ان قوانین کو لاگو کرنا تھا جا کے, ٹھیک ہے, جو آپ کی گورنمنٹ ہوگی. اس کے بعد یہ ٹروئکا میں تیسرا پلر جو تھا وہ عدلیہ کا تھا, جس کو ہم نے بڑا ٹیکٹیکلی اس کو ختم کیا. اینڈ ہیئر وی آر, جس کے اندر کوئی پتہ نہیں آگے 28ویں ترمیم آ رہی ہے, اینڈ گاڈ نوز واٹ کہ اس کے اندر واٹ لائز اہیڈ. 28ویں ترمیم اگر آتی ہے تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی جو کچھ ٹیریٹریز ہیں ان کو فیڈرل کرنا اور صوبوں کی پاور کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا تاکہ سینٹر کے پاس زیادہ پاور ہے, یہ اٹیمپٹ ہوتی ہے. کیونکہ بلاول صاحب نے خود تقریروں میں بھی کہہ دیا ہے, غالباً آپ کے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی انٹرویوز میں کہا تھا. دیکھیں یہ بے معنی ہے, کیونکہ بنیادی طور پہ جب ڈیولوشن ہوئی تھی 2 پروونسز تو وہ ایکچولی ڈیوالو ہو کے یو سی میں تو گئی نہیں, جو اس کے اندر تھا 18ویں ترمیم میں, اس کی روح ہے بیسیکلی. نہ وہ پنجاب میں ہو سکا, نہ وہ سندھ میں ہوا, نہ وہ کہیں اور ہوا. اب بلاول صاحب جتنا مرضی شور میں چاہیں کہ ہیں کہ جناب کہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے, یہ ہماری ریڈ لائن ہے. حضور آپ نے یو سیوں میں تو پیسے دیے ہی نہیں, آپ نے اپنا وہی وڈیرا راج رکھا, اپوائنٹمنٹ تھرو فیملی رکھا, اور وہی سسٹم چل رہا ہے سندھ کے اندر. پنجاب کے اندر ہم آج سے یو سی کے الیکشن ہو نہیں پا رہے. ہم کبھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں پارٹی لائن پہ کریں, کبھی کہتے ہیں نئی پارٹی لائن پہ کرنے. اچھا پنجاب میں آپ کیا الیکشن کروائیں گے؟ 2024 کا الیکشن ہو گیا, آپ بلا وجہ اتنا خرچہ کریں گے, دیں نون لیگ کو سیٹیں ساری, خرچہ تو کم از کم بچائیں نا, اور وہی پیسہ یو سی والوں کو دے دیں فنڈ کے لیے. اگر آپ نے یو سی میں 5 لاکھ 10 لاکھ خرچ کرنا تھا نا, وہ ان کو فنڈ کے طور پہ دے دیں. پھر اگر آپ یو سیاں کے الیکشن کروا بھی دیتے ہیں فری اینڈ فیئر, کیا پنجاب گورنمنٹ اپنے ایم پی اور ایم این اے سے فنڈ لے کے یو سی والوں کو دے گی؟ کیونکہ اس سسٹم کے تحت ایم پی ایم این اے کنٹرول کرنا زیادہ ہے. یو سیاں تو بہت ساری ہیں, ان کے کاؤنسلر بھی بہت سارے ہیں, چیئرمین بھی بدھیرے ہوں گے, کنٹرول کرنا مشکل ہے. اور بڑی سمپل سی بات ہے, لاہور جیسا بڑا شہر ہو یا کراچی جیسا بڑا شہر ہو, اس کو ڈائنامک میئرز چاہیے. وہ چیف منسٹرز کی بات نہیں ہے. مثلا لاہور کے پرابلمز اتنے ہیں جتنے شاید ساؤتھ پنجاب کے پرابلم ہوں بظاہر. آپ کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا یہ پاور سٹرکچر. بیچ میں مارکیٹ میں خبر تھی کہ جناب ہم صوبے بنا دیں گے, بنائیں صوبے. جب تک آپ یو سیوں کے الیکشن نہیں کروائیں گے, وہاں تک پیسے نہیں دیں گے, کچھ چینج نہیں کرے گا. ایڈمنسٹریٹو یونٹس تو آپ جتنے مرضی بنا لے جا کے, اپنے جو بیسک آپ کی روح ہے, جو سسٹم کی 18ویں آپ امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ریورس نہیں کرنا, جب تک آپ ان کو ہی پورا نہیں کریں گے تو ایشوز جو ہیں وہیں پہ رہتے ہیں. ساری سچویشن کے اندر آپ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ اگر سیٹیں جو ہیں وہ ایک بندر بانٹی ہے تو پھر اس کے اندر جو آپ کے انڈیکیٹرز ہیں, یا میرے جیسے جو ہم کہہ لیں کہ کم عقل لوگ جو ہیں, جی ڈی پی گروتھ کو دیکھیں گے, انفلیشن کو دیکھیں گے, فسکل ڈیفیسٹس کو دیکھیں گے, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو دیکھیں گے, فارن ایکسچینج ریزروز کو دیکھیں گے, ڈیٹ کو دیکھیں گے, اب انرجی سرکولر کے آپ سارے معاملات کو دیکھیں گے, پاورٹی, ان امپلائمنٹ, انفلیشن, ان ساری چیزوں کی بات کریں گے تو پھر تو یہ میٹر ہی نہیں کرتی نا. پھر تو اگر بانٹ چل رہی ہے تو اس کے اندر مور اور لیس میں ان کاغذ کے ٹکڑوں کو اٹھا کے کیا ان کے اوپر بات کروں. تو پوائنٹ اس کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ہی کسی کو لے کے آنا, چلانا ہے اور سیٹ کو ویک رکھنا ہے اور آگے سیٹ کو آگے بانٹ دینا جا کے, تو پھر میں کیوں بلیم کروں پیپلز پارٹی کو, پی ایم ایل این کو یا پی ٹی آئی کو, کیونکہ ایک اسپیسیفک ٹرم کے اندر جا کے پاور تو چھینی کی ہے واپس, اور ان کا مدعا وہی رہا ہے کہ آگے ہمیں پورا ٹائم نہیں ملا جا کے. یعنی اگر میں صرف ایگزامپل کے طور پہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ کی بات کرتے ہیں, 5.6 to 6.2 کی ایوریج ریشو تھی ہماری جا کے
پی ایم ایل این کی 2013 سے 18 کے اندر، جو کہ پیک کی تھی 2022 کے اندر 6% کے اوپر، جس کو یہ لوگ پی ٹی آئی والے کلیم کرتے ہیں کہ ہماری 6% جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھی، آل تو یہ بھی اس کی ریشو جو تھی کم ہو گئی تھی بات کے اندر، لیکن اس کو کلیم وہی کرتے ہیں. اب آ کے وہ 2.2.46 کے اوپر چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ بھی والی کاؤنٹ نہ کرو، پیچھے والی کاؤنٹ کرو، کیونکہ اس ٹائم ہمارے پاس اسٹیبل گورنمنٹ نظام تھا. اس ٹائم ہمارے پاس پاور تھی، اختیارات تھی، زیادہ تھی. بلیم کوئی بھی نہیں کر رہا کہ کسی چیز کے اوپر، نہ ہی بلیم لینے کے لیے تیار ہے. اس وقت آپ کو سی پیک کے پیسے آ رہے تھے، کی بنیاد پہ آپ نے اپنی سارے نمبرز بوسٹ کیے تھے. سن 2008 سے لے کے سن 2013 تک آپ کی اکانومی ری اوپن اپ ہوئی تھی، پوسٹ کیا کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ، وار آن ٹیرر وائنڈ ڈاؤن ہو رہا تھا. آپ کا ایک دم سے فنڈ ڈسپیئر ہوا تھا جو امریکہ سے آتے تھے. بائی دا ٹائم نواز شریف کا دور مڈ میں تھا، امریکن بیسز تقریباً بند ہو چکی تھی. عمران خان صاحب کے دور میں پہلا سال ڈیڑھ آپ سمجھیں کووڈ آ گیا. اس کے بعد اکانومی کا انہوں نے وہی پیکج دیا جو سارے دیتے تھے کہ ہم کسی طرح ریل اسٹیٹ سیکٹر میں کوئی بوسٹنگ ایکٹیویٹی کریں جس سے پھر ایک پہیا وہ چلاتے تھے. وہ کیا گیا. بنیادی طور پہ آپ کو بالکل تپنا چاہیے پی ٹی آئی پہ، نون لیگ پہ، پی 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 پہ. اس کی وجہ ہے یہ سارے اقتدار سے باہر آئے، کہتے ہیں ہمیں ٹائم پورا نہیں دیا گیا. جب آپ اقتدار میں تھے اور آپ کو نظر آ رہا تھا کہ آپ کی طاقت ختم ہو رہی تو آپ نے تب کیوں نہیں شور مچایا؟ مثلا اگر میں پرائم منسٹر ہوتا، مچایا نا، سب نے مچایا، کوشش تو کی. نہیں کسی نے وائل ان پاور نہیں مچایا، پوسٹ پاور مچایا. پوسٹ فارم مچایا. وائل ان پاور، وائل آن دا سیٹ تو کسی نے نہیں کہا کہ جناب، مثال کے طور پہ یار نواز شریف نے ایکچولی کیا ہوا ہے. نواز شریف نے مشرف صاحب کا پلین لینڈ نہیں ہونے دیا تھا، اور اس نے پھر بھی اٹیمپٹ کیے ہوئے کہ وائل ان پاور میں روکوں اسے. مثلا خان صاحب جنرل باجوہ کو ڈسمس کر سکتے تھے. آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یہ بندہ آپ کے ساتھ نہیں ہے اور پولیٹیکل، آپ ڈسمس کر دیں. آپ کم از کم ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیں کہ جناب یہ اپنے اوتھ بریک کر دیں. کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے سیاستدانوں نے بھی فنڈامنٹلی ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم نے آنا تو اسی ذریعے سے. اب جب عمران خان صاحب نے کشتیاں جلانا شروع کی ہیں، ایک ایک کر کے وہ پی ٹی آئی کے سیاستدان پیچھے ہوتے رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے تھے. آہستہ آہستہ وہ مذاکرہ کے دروازے بند ہوئے ہیں، اور اگر اب مکمل بند ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر مکمل بند ہیں تو اب ان کو پتہ چلے گا اسٹرگل کیا ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا سن 2011 سے لے کے 18 تک ہم تو یہی سنتے تھے خان صاحب کی بہت اسٹرگل ہے، پی ٹی آئی والوں کی بہت اسٹرگل ہے. یہ اسٹرگل ہے اصلی جو اب ہو رہی ہے. اسٹرگل تو اصلی اب شروع ہوئی ہے. یہ وقت ہے جب پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کے لیڈران کتنے وفادار ٹو دا کاز ہیں، اور پی ٹی آئی کا جو ایوریج ورکر ہے اس میں کتنا جوش ہے. ورکر میں جوش ہے، ورکر میں جو اس کی رسپیکٹ ہے. لیڈران تھوڑے سے کمزور نکلے، لیڈران تھوڑے سے کمزور رکھیں. لیکن اب اگر ہم بیفور کنکلوژن اگر اس کو میں سم اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ جا کے پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے اندر جب آپ جاتے ہیں نا، تو آپ میں 3-4 چیزیں ہیں جو کہ ریپیٹ کے اوپر انہی کے سامنے لا کے ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اپوزیشن کا نیریٹو جو کہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں سی پی آئی آپ کا جمپ کی ہے 10.9% پہ 2026 اپریل کے اندر، جو کہ 0.3% تھا. ڈیزل اب بائی 93%، کیروسین اب بائی 155%. یہ مٹی کا تیل ہے جو عام گھروں کے اندر غریب غربا کا جس سے چولہا جلتا ہے. آٹے کی بات کریں 31% وہ بڑھائی. مطلب یہ ساری چیزوں کو آپ لے لے جا کے. آپ فیڈرل بجٹ کی بات کرتے ہیں، بجٹ کی ہے تو 51% تو اس کا آپ کا ڈیٹ ری پیمنٹ پہ چلے جانا ہے. 22-25% جو ہے آپ کا وہ آپ کا ہمارے اداروں کے پاس چلا جانا ہے، ملٹری کے پاس چلا جانا ہے، ایجوکیشن کے پاس پھر نہیں آنا جا کے. فیول ری پیمنٹ کی بات کرتے ہیں. فائنلی بیفور کنکلوژن یہی نظام چلتا ہے. یہ تو بہت برے انڈیکیٹرز ہیں. مطلب یہ اپوزیشن نیریٹو نہیں ہے، یہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کہہ رہا ہے کہ بھائی میں آئی ایم کرمبلنگ، میرے برے حالات ہیں، میرے اوپر کچھ کرو. اورنگزیب صاحب بیٹھے ہیں، میٹنگ ہوتی ہے تو وہ چیئر نہیں کرتے، جا کے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں. مطلب وہ تو ان کا کام تھا جا کے. سو اوور آل اکنامک انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہوئے ڈو یو تھنک کہ نظام اس طرح چلنا ہے یا کہ ان کو بھی 5 سے پہلے اٹھانا پڑے گا؟ ان سب سے زیادہ خطرناک چیز جو مجھے لگتی ہے کہ آپ کا ایف ڈی آئی جو ہے وہ ایک آل ٹائم لو پہ ہے. اصل میں بنیادی طور پہ یہ ایک بات سمجھتے ہیں، ایس آئی ایف سی ہم نے بنائی بڑے ارمان سے کہ بڑی انویسٹمنٹ آئے گی. پہلے 1.5 سال ہر صحافی نے ہمیں بتایا ٹی وی بیٹھ کے کہ یہ معاہدہ ہوگا، یہ معاہدہ ہوگا، یہ معاہدہ ہوگا. میں اتنے معاہدے ہو گئے تھے کہ ہم نے گننا چھوڑ دیا تھا، لیکن لگ بھگ 200-300 بلین تک پہنچ گئے تھے آخری جو ہم نے دفتر میں کاؤنٹ کیا تھا. معیشت چلتی ہے جب آپ کا ایوریج پرسن لا اینڈ آرڈر میں بلیو کرے. لا اینڈ آرڈر یعنی کہ اگر میں لاہور میں کاروبار کھولوں تو مجھے یقین ہو کہ جناب محکمے مجھ سے رشوت نہیں لیں گے، میرے پیسے کوئی مارے گا تو عدالت ریلیف دے گی. عدالتیں بزی ہیں پی ٹی آئی کو تننے میں، محکمے بزی ہیں انکاؤنٹر کرنے میں، تو میرا بزنس کون پروٹیکٹ کرے گا؟ کوئی بھی نہیں. ابھی ہم نے اتنی اسٹوپڈ پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں رات کو 8 یا 9 بجے بزنس بند ہو گئے. کیوں ہوں گے بند؟ مجھے تو نظر نہیں آیا کہ سرکار نے کہا کہ 75% فیول ہم نے بند کر دیا ہے اپنی گورنمنٹ کا، ہم استعمال نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بزنس مین ہیں نہیں. اچھا ہمیشہ نون لیگ نے ایک جھوٹ بولا، ہم یہ بزنس مین نہیں ہیں. ہاں ان کے جو بڑے تھے، جو نواز شریف صاحب کے والد تھے، وہ کاروباری تھے. نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، مریم صاحبہ ہوں، ہم سے دے آر ناٹ بزنس پیپل.
یہ لوگ جس طرح بزنس کرتے ہیں وہ جس طرح سامراج بزنس کرتا تھا اس طرح ہے کہ آج میں یہ بزنس کروں گا, جا کے بزنس شروع کیا, کہا اس کا مجھے پروفٹ دے دو, میں بزنس کر رہا ہوں. یہ تو ایک لائک ٹاڈلرز دے پلے, دے آر ناٹ بزنس پیپل. زرداری صاحب کا ایک وڈیرا مائنڈ سیٹ ہے, اور عمران خان صاحب کو بھی ککھ نہیں پتہ معیشت کا. ٹھیک ہے, آپ اسد عمر صاحب کا ٹینیور یاد رکھیں. اسد عمر صاحب کی منسٹری واپس لے لی گئی تھی. واپس لے گئی تھی. کیوں لی گئی تھی؟ اسد عمر صاحب پہ کرٹیسزم یہ تھا کہ باجوہ صاحب سے تعلقات خراب ہوئے ان کی وجہ سے. اللہ علم, یہ مجھے نہیں پتہ, لیکن ان سے اکنامک حالات بہت خراب ہو گئے تھے. ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہماری فائنینس منسٹری کے لیے ہمیں منشی چاہیے, یعنی کہ چارٹرڈ اکاؤنٹ اس طرح کی چیز چاہیے, بینکر چاہیے, یا ہمیں کوئی ویژنری چاہیے جس کے پاس انڈسٹری کا پلان ہو. کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ہماری اکانومی کا بیک بون کیا ہے؟ ایگریکلچر. اس دفعہ پنجاب گورنمنٹ نے جو ایگریکلچر ساتھ کیا اور پچھلے سال کیا ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ نے کیا, آپ کیا کریں گے؟ آپ نے افغانستان کا بارڈر بند کر دیا آلو کے سیزن کے پیک پہ, مال پڑا ضائع ہو گیا. آپ نے گندم کی ٹرانسپورٹ بٹوین پروونسز بند کر دی. تو آپ کا ایوریج کسان کچھ کما نہیں پا رہا, نہ بڑا, نہ مڈ سائز, نہ چھوٹا. ابھی کل کو پتہ چلے گا یہ کہیں گے جناب کہ آم کے سیزن میں آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے فلاں وجہ سے. تو بنیادی طور پہ دیز آر ناٹ بزنس پیپل. یہ اپنا بزنس کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, آئی پی پی بناتے ہیں, اس میں انویسٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد سولر کو خود بناتے ہیں پالیسی, اور ختم کرتے ہیں, پھر انویسٹ کرتے ہیں, بیچتے ہیں. یہ اس طرح بزنس کرتے ہیں. آپ کسی بھی جینون تاجر یا بزنس مین سے بات کریں تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ نظام چل گیا رہا ہے. نظام چل گیا رہا ہے, دیکھتے ہیں کتنی دیر چلتا ہے. فارن ایکسچینج ریزروز کی بات کی تھی اسد بھائی نے بیچ کے اندر, کہ اس کا کیا حالات ہے. تو میں بتا دوں کہ اگر پی ٹی اے دور کے اندر پیک 17-18 ارب دیکھی تھی, تو 2023 میں وہ کہیں 3 پہ رہ گیا تھا. تو ختم ہونے والا جو ڈیفالٹ کی کہانیاں تھی وہ پھر بڑھ کے 7-8 پہ گیا. اور جو باقی سیکورٹی کے معاملات ہیں وہ بھی اسی نظام کے اگر ہیں, تو یہ وہ والا ڈیڈلیسٹ ایرا ہے ریلیٹڈ ٹو, جب آپ بات کرتے ہیں ٹیرر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے اندر. تو میں اس لیے زیادہ چیزوں کے اندر کیا ہی بات کرنی, انڈیکیٹرز کو آپ اٹھا کے سامنے دیکھ لیں, پرفارمنس جو آپ کے سامنے ہوگی. اسد طارق ایون پوڈ کاسٹ سے ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت سارا خیال رکھیے. سلمان دورانی کا بھی بہت شکریہ, اسلام آباد سے بھی جوائن کیا تھا. اللہ